ملائکہ چلتا ہے اور میت ابھی گھر میں پڑی ہوئی ہے، عزیز و اقربا اکٹھے ہو رہے ہیں، حافظ صاحب اعلان کی تیاری کر رہے ہیں، رشتے دار کفن خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اپنے اہتمام میں لگے ہوئے ہیں اور رب کائنات اکرام عطا فرما رہا ہے۔ وہ اکرام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قبرستان کی اس مٹی سے مخاطب ہوتا ہے جہاں ہاتھ سے قرآن کو دفن کیا جانا ہے۔ اللہ رب العالمین غور کیجئے کس سے خطاب کر رہا ہے؟ قبرستان کی مٹی سے خطاب کر رہا ہے۔ سیدھے نال آپ کو دعوے کریں وہ معمولی ہے، رب کے سوٹے نال گل کرے تے قرآن وچ آ جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین زمین کی اس مٹی کے اس قطعے سے اس حصے سے اس ٹکڑے سے خطاب فرماتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، اے زمین کے ٹکڑے، تیرے اندر ایک بندہ میرا آ رہا ہے، خبردار اس کے بدن کو چھیڑنا نہیں، نقصان نہیں دینا، کھانا نہیں اس کے بدن کو۔ اب وہ مٹی کا ٹکڑا جہاں حافظ قرآن کی قبر بنتی ہے، آگے سے پروردگار عالم جب کہ رکھتا ہے، آئے ہی نہیں جس کے سینے پہ رب نے قرآن نازل کیا۔ آواز ابھی بدل ہے آپ کی، میں نے کہا پڑھنی پڑھائی کر 83 سال 4 دن سے پڑھ کر کئی سبحان اللہ۔ جس کے سینے پر رب نے قرآن نازل کیا، اگر کوئی بات وقت یہ کہے محمد مر کے مٹی میں مل گیا، بتائیے اس کا عقیدہ درست ہے یا تیرا عقیدہ درست ہے؟ جس کا عقیدہ درست ہے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا، حافظ قرآن گھر میں بڑا ہے، میت کی صورت میں مٹی جانتی ہے، مٹی جانتی ہے آنے والا، حافظ قرآن ہے، مٹی جانتی ہے دور پڑی ہوئی آنے والا کم ہے، وہ نہیں جانتا کہ جس کے بارے میں خود رب نے ارشاد فرمایا محمد اگر تو پیدا نہ ہوتا، اگر تیرا وجود نہ ہوتا، میں کوئی شے پیدا نہ کرتا، تو وہ نبی نہیں جانتا؟ توجہ بتائیے، وہ نبی نہیں جانتا؟ جانتا ہے۔ حضرات جی وقار اس سینے قرآن کے لیے پیش کر دیجیے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، جس قبرستان میں ایک قرآن کا قاری حافظ دفن ہوتا ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا ارد گرد کی 7 قبروں سے عذاب اٹھ جاتا ہے، جس کے پڑوس میں عذاب اٹھ رہا ہے وہ خود کتنے سکون گیا۔ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، قرآن کا ادب کیجیے۔ بشر حافظ وقت کا شرابی، ٹاپ 10 نشے میں مدہوش گلی سے گزر رہا ہے، قدم رکھتا کہیں ہے، بہت کر پڑھتا کہیں ہے۔ اس خمار میں ایک کاغذ کا پرزہ دیکھا، گندی ڈالی کا پانی بہ رہا ہے، رک گیا، لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لرز اٹھا، کانپ اٹھا اور اس نے اس پرزے کو پکڑا، صاف پانی سے دھویا، لبوں سے لگایا، آنکھوں کو ٹھنڈک دی، بلند جگہ پہ رکھا۔ غیب سے آواز آئی، میرے نام کو چومنے والے، میرے قرآن کی توقیر کرنے والے، میرے قرآن کی عزت کرنے والے، لے آج سے مجھے وہ نشہ دوں گا جس میں بہکنا نہیں ہے، تجھے وہ نشہ دوں گا جس میں ہمیشہ میری یاد رہے گی۔ کل
جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جو گھروں میں پڑھتے ہیں وہ کہے سبحان اللہ، ڈنڈی نہیں مارنی، خدا کا گھر خود نہیں پڑھتی، کم سے کم بیٹی تو پڑھتی ہوگی، بہن تو پڑھتی ہوگی، ماں تو پڑھتی ہوگی۔ اب تو وہ مائیں بھی ختم ہو رہی ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتی تھی، ایک طرف دودھ بلوتی تھی، ساتھ میں سورہ یاسین کی تلاوت۔ آج کیا ہوتا ہے؟ وہ فلاں ڈرامہ نہ رہ جائے، اٹھتے ہی کیبل کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا چینج کر، تیری کیبل مدینے سے آنی چاہیے۔ یہ بڑا اہم رابطہ ہے۔ مدینے سے بھی کیبل آتی ہے جی، کیسے آتی ہے؟ امی نبی کا امی ولی الشیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ مومن روئے زمین پر تب مومن ہے، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، بنتا کیسے ہے، ہوتا کیسے ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہوتا اس طرح سے ہے کہ گنبد خضرا سے نور کی تاریں نکلتی ہیں جس کے دل سے لگ جاتی ہے۔ اس لیے اس کیبل سے رابطہ کیجیے، گھروں میں قرآن پڑھیے، پڑھیے پڑھیے، کیوں پڑھیے؟ آج کسی کا محل دیکھے، کسی کا ولا دیکھے، کسی کی کوٹھی دیکھے، رنگ برنگی لائٹیں ہوتی ہیں، اتنا بڑا شہر ہے سیالکوٹ، بہت بڑا شہر ہے۔ مجھ سے کو پوچھے تو میں کہتا ہوں یہ تو پاکستان کا پایا ہے، اسے پنجابی میں کہتے ہیں پاوا، بہت بڑا شہر ہے۔ لیکن میں اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو کیا اس شہر کی کوٹھیاں اور محلات کی روشنی مجھے نظر آئے گی؟ بولیے، آپ یہاں ہے، میرے گھر کی روشنی نظر آتی ہے؟ پھر اٹھ کے ذرا سلام تو پیش کیجیے اس گھر کے در و دیوار کو جس گھر میں ایک بیٹی بیٹھ کر، ایک بہو بیٹھ کر، ایک ماں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اس گھر کی شان کیا ہے؟ اگر میں شان بیان کروں تو اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، شان اس کی زبان سے سنیے جس کی زبان کو رب اپنی زبان کہتا ہے۔ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے قریب فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر زمین پر ہوتا ہے، لیکن آسمان کے فرشتوں کو وہ گھر چمکتا ہوا آسمان پر نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اس گھر سے جو روشنی نکلتی ہے سیدھی عرش الہی تک جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر سے چمکتا نظر آتا ہے، جو پڑھنے والا ہوگا، اگلا سٹیپ ہے، جو پڑھنے والا ہوگا وہ کیسا نظر آئے گا؟ کہیے سبحان اللہ۔ تیری غذا کیا ہے؟ ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ملائکہ قرآن پڑھنے والے کے منہ سے اپنا منہ لگاتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ آسمان کے مکینوں کو، وہ مکان آسمان کے مکینوں کو ایسے چمکتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جیسے زمین پر کھڑے ہونے والوں کو رات کو آسمان پر تارے چمکتے۔ اب دیکھیے ہمارا آسمان وہ جہاں تارے چمکتے ہیں، وہی ہے نا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو تاروں سے زینت دی ہے۔
کہ آسمانوں کے مکینوں کا آسمان یہ زمین نہ ٹھہری. بھائی جسے سمجھ آئی وہ کہے آسمان کے مکینوں کو یہ زمین آسمان نہ ٹھہری جہاں کے چمکتے ہوئے گھر انہیں نظر آتے ہیں. اگلا سٹیپ کیا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ تارے کی طرح چمکتا ہے اور جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ کیسے چمکتا ہوگا. اور پھر آگے چلتے ہیں ہماری تو منظر ہی مدینہ ہے. ارے تم گھر میں بیٹھا ہو تیرا گھر چمکتا ہے, تیرا کیا کمال ہوگا, تیری کیا شان ہوگی, تیرے نور کا کیا عالم ہوگا. اور میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ جس کے سینے پہ رب نے قرآن نازل کیا ہے وہ کیسا چمکتا ہوگا. پوچھئے نا رب سے. رب رات کی تنہائی میں جبریل سے کہتا ہے کہ جا کے حولے سے میرے یار کو کہہ دے وسیراج منیرا. سبحان اللہ. حضرات عزیز اللہ, قرآن پڑھیے, قرآن پڑھائیے, قرآن سنیے, قرآن سنائیے. دیکھیے اتنی عزتیں کسی کو نہیں ملتی جتنی قرآن پڑھنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے. اچھا یہ الف با تا سا یہ بھی قرآن ہے. کچا قاعدہ دے کے آپ اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو بھیجتے ہیں جس کو ابھی اپنی ناک میں اچھی طرح صاف کرنا نہیں آتی, ماں وضو کرنا نہیں آتا, ماں ہاتھ دھلاتی ہے, چہرے پہ چند چھینٹے پانی کے مارتی ہے, ناک صاف کرتی ہے, اس کو بھیجتی ہے, وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے گھر سے باہر نکلتا ہے. ابھی پڑھتا کیا ہے؟ الحمد نہیں پڑھتے. ابھی الحمد نہیں پڑھنی, ابھی وہ ناس کی سین تک نہیں پہنچ رہا. ابھی کیا پڑھنا ہے؟ الف با تا سا یہ پڑھنا ہے. اکرام کیا ہے؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا ابھی وہ گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہیں رکھتا کہ اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پہلے سے پر بچھا دیتے ہیں. یہ ٹف ٹائلیں نہ دیں, یہ پیرس کی سڑکیں نہ دیں, یہ کارپیٹ فلورز نہ دیں, اس کچی گلی کی شام دیں جس گلی میں ایک ٹوٹے ہوئے دروازے سے محمد کا چھوٹا سا غلام بھاگ رہا. فرشتے قدموں کے نیچے اچھا یہ پر بچھانے کی ادا اتنی پسند آئی فرشتوں کے سردار کو. جملہ دے بات کہتے ہیں قدموں کے نیچے پر بچھانے کی ادا فرشتوں کے سردار کو ایسی پسند آئی. کہتے ہیں یا رسول اللہ سدرہ بن قائمہ اللہ کے ہاں جائیے تو میری حاجت یہ ہے, خدا سے کہیے پل صراط ہو, سبحان اللہ, آپ کی امت ہو میرے پاس, سبحان اللہ, ان سے گزارو ایسے کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو, اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. آئیے عزت حاصل کریں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرا معاشرے میں مقام ہو, منصب ہو, لیکن غور کیجئے زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے, کتنے بڑے بڑے قلعہ والے, کتنے تاجوں والے زمین گئے ایسے گئے کہ کوئی پلٹ کے ان کا نام لینے والا بھی نہیں. لیکن ہاں اگر 4 سال کی عمر میں ایک بچہ نابری ہے, قرآن پڑھتا ہے, پھر عمر پر پڑھتا چلا جاتا ہے, بڑے بڑے تاجور چلے گئے, دنیا آج بھی ابھی علیت میں نہیں جاتا.
سب اچھی ہیں اگر ان میں اطاعت خداوندی موجود ہو. اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر CNC ہو وہ بھی پیچھے کھڑا ہے, CM ہو وہ بھی پیچھے کھڑا ہے, PM ہو وہ بھی پیچھے کھڑا ہے, وزیر ہو, مشیر ہو, MP ہو, MLA ہو وہ بھی پیچھے کھڑا ہے, اور مقدر نے اگر یامری کی ہے کسی غریب چوٹے کاٹنے والے کا بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے, رب کائنات اس قوم کا مسلح امامت سے عطا فرماتا ہے. قرآن عزتیں عطا فرماتا ہے, قرآن شانیں عطا فرماتا ہے, قرآن رفعتیں عطا فرماتا ہے. ارے تو قرآن پڑھ لے تو تو امام بن جاتا ہے جس کے سینے